میری شادی ہوئی۔ دولہا رات گئے کمرے میں آتے ہی لائٹ آف کر دیتا اور مجھے گولی کھانے کو دیتا۔ مجھے نیند آ جاتی اور پھر میں شک میں تھی کہ میں اس کی بیوی ہوں، پھر اسے مجھے گولی کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں نے گولی نہ کھائی اور سونے کا بہانہ کر کے لیٹ گئی۔ میرا شوہر میرے قریب ہوا تو میں نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ آن کی اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھی، بہت ناز و نام میں پلی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک امیر بزنس مین نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کس انداز میں پرورش کیا ہوگا۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ وہ مجھے بیرون ملک میں تعلیم دلوانا چاہتے تھے، لیکن مجھے پڑھائی کا شوق نہ تھا۔ ان کی لاکھ کوشش کے باوجود میں نے انٹر کے بعد کالج کو خیر باد کہہ دیا۔ والد صاحب کو بے حد قلق ہوا، مگر ماں نے سمجھایا کہ ماہم نہیں پڑھنا چاہتی ہے تو رہنے دیں، اتنی تعلیم کافی ہے، لڑکیوں کو گھر بسانا ہوتا ہے، اس کی وقت شادی کر دیں گے، یہ اپنے گھر میں خوش و خرم ہو جائے گی۔ مجھے دیکھیے، میں کون سا پڑھی لکھی ہوں، لیکن آپ کا گھر خوش اسلوبی سے سنبھالا ہوا ہے، آپ کو سکون دیا ہے، تبھی آپ اتنی دولت کما سکے ہیں۔ امی کی باتیں والد صاحب کی سمجھ میں آ گئیں اور وہ میرے رشتے کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ چند قریبی دوستوں سے ذکر کیا کہ بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی اچھا رشتہ تمہاری نظر میں ہو تو بتانا۔ ایک دن ابو کسی تقریب میں شرکت کرنے گئے، وہاں ایک دیرینہ واقف کار مل گیا۔ اکرم صاحب والد کے کلاس فیلو رہ چکے تھے۔ جب اکرم صاحب کو علم ہوا کہ ندیم کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے تو ابا جان کے سر ہو گئے کہ آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، ہمارا لڑکا لائق، خوبصورت اور پڑھا لکھا ہے۔ تم نے نادر کو اس کے بچپن میں دیکھا تھا؟ شاید یاد نہ رہا ہو۔ بہرحال تصویر دکھا دیتا ہوں۔ ہم دیکھے والے لوگ ہیں، کہیں اجنبیوں میں پھنس گئے تو ممکن ہے کہ مسائل ہوں۔ والد صاحب نے کہا کہ سوچ کر بتاؤں گا۔ 2 دن گزرے تھے کہ اکرم صاحب بیوی کو لے کر آ گئے اور انہوں نے امی جان سے اپنے بیٹے کے قصیدے بیان کرنا شروع کر دیے، ساتھ تصویر بھی دکھائی۔ لڑکی کی عمر تصویر میں 25 برس لگتی تھی۔ جانے کب کی فوٹو لائی تھی؟ کہا کہ حال ہی میں بھجوائی ہے۔ بہرحال نادر وجیح نوجوان لگا۔ لندن پڑھنے گیا تو وہیں رہ گیا۔ آنٹی صفیہ کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا مشرقی لڑکی چاہتا ہے، تبھی بار بار اصرار کرتا ہے کہ پاکستانی دلہن چاہیے۔ اکرم انکل امیر لوگ تھے، بنگلے میں رہتے تھے، نوکر چاکر بس کوئی کمی نہ تھی۔ البتہ ان کا کہنا تھا کہ وہاں نادر کی ملازمت ایسی ہے کہ فی الحال پاکستان نہیں آ سکتا۔ شادی کی تاریخ طے ہو جائے گی تب وہ آئے گا اور دلہن کو ساتھ لے جائے گا۔ فی الحال فون پر نکاح ہوگا اور کچھ عرصے اس کی آمد کا انتظار بھی کرنا ہوگا۔ وہ تمام قانونی تقاضے جو بیوی کو ساتھ لے جانے کے لیے ان ملکوں کو درکار ہوتے ہیں وہ اسے مکمل کرنے ہوں گے۔ تاہم زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہیں، نہ آپ ہمارے لیے انجان ہیں۔ سوچنے میں وقت نہ لگائیے، فوراً ہاں کہہ دیجیے تاکہ اگلی بار منہ میٹھا کرانے کا اہتمام کر لیں۔ والدہ گھبرا گئیں۔ ابو سے کہا، ان لوگوں کو بہت جلدی ہے، ایسا بھی کیا ہے کہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہے ہیں؟ بے شک آپ کے جاننے والے ہیں، آپ مطمئن ہوں گے، مگر میں بچی کو بیرون ملک بیاہنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میری اکلوتی بچی ہے، ہماری دولت، جائیداد اور سرمایہ کی یہی مالک ہے۔ ذرا دھیرج سے کام لیں، اپنے وطن میں اچھے رشتوں کی کمی نہیں ہے، ماہم کو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا ہے، ذرا مجھے کوشش کرنے دیجیے۔ کر لو کوشش، ابا جان نے فرمایا۔ میں اکرم کو برسوں سے جانتا ہوں، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ لڑکے کا پاکستان نہ آنا ایک مجبوری ہے کہ وہاں کے کچھ اور قانون و قاعدے ہیں جنہیں پورا کرنا لازم ہے۔ میں نے بھی ان لوگوں کو فوراً ہاں نہیں کہی ہے، بلکہ سوچنے کے لیے وقت لیا ہے۔ اس دوران اور کوئی اچھا رشتہ مل گیا تو انہیں منع کر دیں گے۔ میری بدقسمتی کے کئی رشتے آئے، کچھ امی اور کچھ ابو کو پسند نہ آئے۔ ادھر انکل اکرم اور ان کی بیگم نے اپنی تگودو جاری رکھی۔ وہ تواتر سے ہمارے گھر کے چکر لگاتے رہے اور منت سماجت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بالآخر والد صاحب کو ہاں کہتے بنی۔ ان کے نزدیک یہ رشتہ بہت مناسب تھا، بس ایک ہی رکاوٹ تھی درمیان میں، اور وہ یہ تھی کہ لڑکی کو بغیر دیکھے محض تصویر دیکھ کر قبول کرنا تھا۔ نکاح ٹیلی فون پر ہونا تھا اور رخصتی 2 سال بعد ہونی تھی۔ یہ عرصہ میرے والدین کے لیے زیادہ نہ تھا، میں اکلوتی تھی، ان پر بوجھ نہ تھی۔ میں ابھی صرف 17 سال کی تھی،
والدہ چاہتی تھیں کہ 20 برس کی ہو جاؤں تو ودا کریں۔ یہ میری قسمت کہ جو ہی والد نے انکل اکرم کو میرے رشتے کے لیے ہاں کہی، اچھے رشتے دڑا دڑ آنے لگے، مگر اگلے وقتوں کے لوگ اپنے وعدوں اور زبان کے پکے ہوا کرتے تھے، سو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جہاں اللہ کو منظور تھا رشتہ ہو گیا ہے، اب اپنی زبان پر قائم ہوں، ہاں کہہ کر زبان سے نہیں پھروں گا۔ والدہ دبے لفظوں میں کہتی رہ گئیں کہ بیٹی کا معاملہ ہے اور پردیس کی بات ہے، ہماری اکلوتی بچی ہے، ذرا سوچ لو، ابھی صرف ہاں کی ہے، منگنی نہیں ہوئی ہے، دوسرے رشتے بہتر ہیں، ان میں سے کسی پر غور کر لو، بیٹی وطن میں ہوگی تو دکھ سکھ میں خبر تو لے سکیں گے۔ تم عورتوں کی تو باتیں نرالی ہوتی ہیں، جہاں زود و رنج ہوتی ہیں وہاں وہمی بھی ہوتی ہیں۔ ارے بھئی، لندن کون سا دور ہے ہمارے لیے، ہمارے پاس کوئی دولت کی کمی ہے، جب چاہیں گے اپنی بیٹی کے پاس چلے جائیں گے۔ غرض شوہر کے دباؤ سے مجبور ہو کر ماں چپ ہو بیٹھی، دل ان کا نادر کے رشتے پر راضی نہ تھا، یہی خوف کہ لڑکا دیکھا نہیں ہے اور بات پردیس کی ہے۔ مجھ سے کہتی تھیں بیٹی تو اگر راضی نہیں تو ابھی کہہ دے، بعد میں کچھ نہ کر سکوں گی۔ میں کیا کہتی، مجھے تب اتنی عقل سمجھ نہ تھی، یہی جواب دیا، امی آپ اور ابو جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ معلوم نہیں والدہ کو کیوں یہ فیملی پسند نہیں آئی، دبی زبان سے کہتی، مجھے یہ لوگ لالچی لگتے ہیں، ان سے خلوص کی خوشبو نہیں آتی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، امی آخر کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بیٹی، اس وجہ سے کہ بہت خوش آمد کرتے ہیں اور خوش آمدی لوگ مطلبی ہوتے ہیں، یہی بات لگتی ہے میرے دل کو۔ رشتہ لینے والے نیاز مندی تو دکھاتے ہیں بیٹی، دادی انہیں سمجھانے لگتی۔ اب جو فیصلہ ہو گیا اس پر دل سے راضی ہو جاؤ اور زیادہ مین میک نہ نکالو۔ اچھے کاموں میں بھروسہ ہی خوشیوں تک پہنچاتا ہے، بھروسہ کرنا پڑتا ہے، دعا کرو کہ لڑکی کی قسمت اچھی ہو، ورنہ بہت دیکھ بھال چھان پھٹک کے باوجود بھی سودا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ ہماری ماہم قسمت والی ہوگی، دیکھ لینا سب ٹھیک رہے گا۔ ہاں ماں جی، دعا ہی کرتی ہوں، ورنہ کل کی کسے خبر ہے۔ انہی وسوسوں میں وہ دن بھی آ ہی گیا جب اکرم انکل اور آنٹی میرے نکاح کی تاریخ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، مٹھائی کے ٹوکرے لائے اور پھولوں کا گہنا کہ اصل بری و زیور تو انہوں نے نکاح کے بعد چڑھانا تھا۔ والدہ نے مجھے نادر کی تصویر دکھائی تھی اور میں نے ایک نظر دیکھ کر حیا سے سر جھکا لیا تھا، فوٹو میں وہ کوئی شہزادے لگتے تھے، تاہم میری کیا پسند اور کیا ناپسند آج تک کسی کو دل میں بسایا نہ تھا، میرا ذہن سلیٹ کی طرح صاف تھا۔ ایک دن مقررہ تاریخ اور وقت پر انکل اور آنٹی اپنے 4 عزیزوں کے ہمراہ آ گئے، مولوی صاحب کو بھی ساتھ لائے تھے۔ پلک جھپکتے میں ٹیلی فون پر نکاح ہو گیا اور میں بن دیکھے نادر کی منقوہہ ہو گئی۔ 2 سال کا عرصہ پلک جھپکتے بیتا، اس دوران والدین نے میرے خوب سارا جہیز بنا لیا۔ رخصتی سے 2 روز پہلے نادر لندن سے تشریف لے آئے، ان کے ساتھ ان کا دوست بھی تھا جو کہ بہت ہنسمکھ انسان تھا، لیکن نادر بہت وجیح اور ان کا دوست معمولی شکل و صورت کا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، یوں لگتا تھا دونوں کی بہت گہری دوستی ہو۔ میرے والدین کچھ افسردہ تھے کہ میں ان سے دور جا رہی تھی، لیکن نادر کے گھر والے سب بہت خوش تھے اور دھام سے میری رخصتی ہو گئی۔ 3 ٹرکوں پر میرے جہیز کا سامان ان کے بنگلے کے احاطے میں اتارا گیا تو ساس سسر کی باتیں کھل گئیں۔ والد صاحب نے ایک بنگلہ شادی سے قبل میرے نام کیا ہوا تھا، شاندار گاڑی بھی انہوں نے جہیز میں دی تھی، حالانکہ معلوم تھا کہ مجھے نادر کے ہمراہ لندن جانا ہے، مگر شفقت پدری سے مجبور تھے، چاہتے تھے بیٹی کی رخصتی کے وقت سبھی کچھ جہیز میں دے دیں، حالانکہ بظاہر میرے سسر ساس نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں بس لڑکی سے غرض ہے، جہیز دیں یا نہیں آپ کی خوشی ہے۔ والدین کی زندگی میں ایسی خوشی کا دن دوبارہ کب آنا تھا، میں ان کی واحد اولاد، ہر شے ان کی مجھے ہی ملنی تھی، سو انہوں نے سب ارمان نکالے۔ رخصتی ہو گئی اور میں دلہن بن کر نادر کے گھر آ گئی، لیکن ایک بات سب نے محسوس کی کہ دولہا اگرچہ وجیح تھا مگر کچھ سہما سہما تھا، حالانکہ لندن پلٹ تھا، اعتماد کی کمی لگتی تھی۔ کسی نے کہا کہ بیرون ملک سے آیا ہے اس لیے الگ تھلگ رہ رہا ہے، کسی نے کہا کہ شاید والدین کے مجبور کرنے پر پاکستان میں شادی کر لی ہے، غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ میں پھولوں کی سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی، رش کم ہو گیا اور رات کا 1 بج گیا، مگر دولہا صاحب کمرے میں نہ آئے، بیٹھے بیٹھے کمر دکھنے لگی،
जी चाहता था कि बिस्तर पर लेट जाऊं और सो जाऊं। अकेली कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी थी। फिर आखिर कदमों की आहट हुई। नादिर साहिब अंदर आए और सामने पड़े सोफे पर बैठ गए। मैं इंतज़ार में थी कुछ बात करेंगे, मगर उन्होंने कोई बात की और ना घूंघट उठाकर मेरा चेहरा देखा, बल्कि लाइट ऑफ की, सिगार सुलगा लिया और कश लेने लगे। इस हरकत पर वहशत ज़दा होकर मैंने खुद ही घूंघट उठा दिया। सोचा शायद लंदन में दुल्हनें इस तरह घूंघट निकाल कर न बैठती होंगी, तभी इन्हें मालूम नहीं है कि दुल्हन का घूंघट उठाना होता है और उसे मुंह दिखाई भी देनी होती है। मुंह दिखाई गई भाड़ में। बात तो करते, मगर खामोशी इतनी गहरी कि मेरा दम घुटने लगा। सोचा कि गूंगे तो नहीं हैं। टेलीफोन पर आवाज़ सुनी थी। मैंने सोचा भला ऐसे क्यों बैठे हैं। बिल आखिर तंग आकर खुद ही अपना घूंघट उठाकर देखा तो सोफे पर पड़े सो रहे हैं। सोचा लंबा सफ़र करके आए थे, आते ही शादी के कामों में हिस्सा लिया होगा और थक गए होंगे। इतने के सोफे पर बैठते ही सो गए। मैं भी बिस्तर पर लेट गई, मगर अब नींद कोसों दूर जा चुकी थी। वो उठे, कमरे से बाहर गए और कुछ देर बाद आकर लेट गए। मैं सो न सकी। घंटा भर यूं ही पड़ी सोचती रही। प्यास महसूस हुई और फिर हलक में कांटे से चुभने लगे तो उठ बैठी। दबे कदमों पलंग से उतरी और नादिर का कंधा हौले से हिलाया। कमरा नीम तारीक था और मैं डरी भी हुई थी। हिम्मत की और फिर से कंधा हिलाया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। मैंने कहा, बहुत प्यास लगी है। उन्होंने मेज़ की जानिब देखा जहाँ पानी का कूलर और ग्लास रखे हुए थे। तभी मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई। वो उठे, कूलर से ग्लास में पानी भरा और एक गोली देकर कहा, पानी के साथ ये भी खा लो, शायद थकन से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा, तभी नींद नहीं आ रही। मैंने चुपचाप गोली उनसे लेकर फांक ली। और क्या करती, सोचा ये नींद पूरी कर लें तो अच्छा है। गोली के असर से मैं देर तक सोती रही। जब जागी, दिन चढ़ आया था और दूल्हा कमरे में मौजूद न था, लेकिन मुझे कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। मैं समझ गई मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन अपने जहन पर जोर दिया तो कुछ भी याद नहीं आया। मैं सारा दिन इंतज़ार करती रही कि वो आए तो मैं उनसे पूछूं, लेकिन वो ना आए। दिन भर मेहमानदारी होती रही। दूल्हा ना जाने बाहर किन कामों में मसरूफ़ थे। रात आधी बीत चुकी तब कमरे में कदम रखा, लाइट ऑफ की और चुप करके लेट गए। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर चले गए और 10 मिनट बाद लौट आए। कमरा तारीक था। फिर बोले, गोली खा लो। मैंने कहा, मैंने तो नहीं मांगी, आज मेरे सर में दर्द नहीं है। फिर भी खा लो, नींद सुकून से आ जाएगी। मुझे नींद के लिए गोली की ज़रूरत नहीं है। उनका हाथ पीछे कर दिया। बोले, खा लो, कल हमने सफ़र पर रवाना होना है। लंबा सफ़र है, बहुत थकन होगी। आज की रात भरपूर और पूरी नींद लेना ज़रूरी है। मैं समझ गई कि मामला कुछ ठीक नहीं। जब कमरे में आते हैं, आकर लाइट ऑफ करते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं, और आकर गोली खाने को क्यों कहते हैं। और फिर ये ऐसा मामला था कि कुछ लड़कियां खामोश रहकर अपनी शराफत का सबूत देती हैं और कुछ के घर टूट जाते हैं या वो किसी और जानिब राग़िब हो जाती हैं। मुझे गुस्सा आ गया। गोली मैंने उनके हाथ से लेकर परे फेंक दी। सोचा कि ये एक रात वतन में गुजारनी है तो गुजर जाएगी। सुबह हो तो सबसे पहले अम्मी अब्बू को आगाह करती, वरना वतन से दूर मुझ पर जो बीतेगी तब मैं क्या कर पाऊँगी। बेज़ुबान गाय की तरह तो हरगिज़ इस शख्स के साथ ना जाऊँगी, ना उन लालची लोगों की भेंट अपना जहेज़ चढ़ाऊँगी। लेकिन वो बज़िद थे, कहते नहीं तुम गोली खा लो। न जाने क्या तुक थी ये। मैं उनकी दुल्हन थी, आखिर मुझे गोली खिलाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे सब हकूक़ ऐसे भी पता थे। मैं सख्त परेशानी में मुब्तला थी। आखिर मैंने कहा, गोली दो, मैं खा लेती हूँ। मैंने गोली खाने की एक्टिंग करते हुए पानी पी लिया और गोली नीचे गिराकर सोने के लिए लेट गई। सोने की एक्टिंग करने लगी। थोड़ी देर बाद वो मेरे करीब आ गए। मैं उठ बैठी और पूछा, ये सब क्या है? आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हो? वो घबरा गए। मैंने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि दूल्हे की बजाय उसका दोस्त कमरे में मौजूद था। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने भागकर मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहा, रुको, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। असल में तुम्हारा निकाह मेरे साथ हुआ है। वो मेरा दोस्त है, ये मेरा ही घर है और वो मेरे वालिदैन। वो मेरी शादी तुम्हारे साथ करना चाहते थे। मुझे तुम्हारी तस्वीर भेजी थी। तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, लेकिन मुझे पता था तुम्हारे वालिदैन मुझे पसंद नहीं करेंगे, इसलिए अपनी दोस्त को साथ लाया। मैंने सोचा था दिन गुजर जाएंगे तो हम सब लंदन चले जाएंगे।
وہاں میں تمہیں سب سچ بتا دوں گا، پھر کسی نہ کسی طرح تم مجھے قبول کر ہی لوگے۔ اسی لیے جب تم سو جاتی تھی میں اپنے دوست کو باہر بھیج کر خود کمرے میں آ جاتا تھا، لیکن تم نے رات جب مجھے جگایا میرے دل پر میرا اختیار نہ رہا اور میں نے تمہیں نیند کی گولی کھلا دی۔ اور پھر وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے قبول کر لو، میں تمہیں خوش رکھوں گا، خدا کے لیے اپنے گھر والوں کو ابھی کچھ مت بتانا۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور ایک رات کا وقت لیا سوچنے کے لیے کہ اس وقت مجھے یہی مناسب لگا، کیونکہ اب میں اکیلی ان کے قبضے میں تھی۔ وہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتے تھے یا کہیں اور غائب کر دیتے اور پھر زبردستی لندن لے جاتے۔ اس لیے میں نے اسے جھوٹی تسلیاں دی اور سوچنے کا وقت مانگ لیا، کیونکہ مجھے یہ قبول نہ تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ۔ صبح ساس ناشتے کی ٹرے لائیں تو میں نے کہا کہ امی سے بات کرنی ہے۔ بولی وہ عصر کے وقت آئیں گی، انہوں نے فون پر بتا دیا ہے۔ مجھے ابھی بات کرنی ہے آنٹی، آپ فون پر میری بات کرائیے، مجھے کچھ سامان چاہیے جو میں گھر بھول گئی ہوں، جانے سے پہلے مجھے وہ سامان لازمی چاہیے، وہ جب بھی آئیں گے لیتے آئیں گے۔ جب انہوں نے مجھے ہلکا پھلکا سا محسوس کیا تو فون ملا کر دیا۔ میں نے کہا امی ابو کو لے کر فوراً آ جائیں۔ وہ گھبرا کر بولی خیر تو ہے ابھی اس وقت؟ ہاں خیر ہے، بس آپ آ جائیے۔ ذرا دیر بعد دونوں آ پہنچے۔ میں نے امی کو بلا کر سارا واقعہ سنایا، وہ تو جیسے سن ہو گئی اور فوراً مجھے لے کر باہر آ گئی اور ابو سے ساری بات کہہ دی۔ وہ غصے میں آ گئے اور سب کو جمع کر لیا۔ نادر میری منتیں کرنے لگا اور مجھے یاد دلایا کہ رات میں نے کیا کہا تھا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا میں نہیں جاؤں گی، پردیس میں جو مجھ پر بیتے گی وہ کس سے کہوں گی، میں ہرگز اس کے ساتھ لندن نہیں جاؤں گی۔ آپ لوگ ٹرک لائیے، پہلے میرا جہیز اٹھائیے اور پھر مجھے ہمراہ لے جائیے۔ والد صاحب نے ٹرک والوں کو فون کیا، ساس سسر سے بولے میں تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے جرم میں گرفتار کرواؤں گا۔ ارے بھائی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم مجبور تھے، سسر بولے۔ آپ کے بیٹے سے بات ہو گئی ہے، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ نادر نے کہا انکل یہ سب میری غلطی ہے، میں نے ان کو مجبور کیا تھا، آپ لوگ انہیں غلط مت سمجھیے اور نہ کوئی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کرے۔ میں جلد واپس چلا جاؤں گا، آپ مجھے اور ان کو معاف کر دیں۔ انہوں نے بہت منع کیا تھا پر میں نہیں مان رہا تھا، ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن ابو نے کسی کی نہ سنی اور پولیس کو بلا لیا اور ان کو پولیس کے حوالے کیا۔ میں اور والدین اس المیے پر سخت افسردہ تھے، لیکن قدرت جو کرتی ہے اچھا ہی کرتی ہے۔ 2 سال کی اداسی کے بعد بالآخر ایک اچھا رشتہ آ گیا اور میری دوبارہ شادی ہو گئی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، شوہر ہیرے جیسے ملے اور آج ان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ شکر کرتی ہوں کہ اس وقت اللہ نے ہمت دی اور میں نے جرأت سے کام لیا۔ اگر نادر کے ہمراہ لندن چلی جاتی تو جانے کتنی خوار ہوتی۔ اگر آپ کو مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ نیکسٹ آنے والی تمام اچھی اچھی سٹوریاں پڑھ سکیں اور سن سکیں۔